میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ نے تم سے ہر طرح کی گندگی اور ناپاکی کو دور فرما دیا ہے اور تم کو خوب خوب پاک فرما دیا ہے۔ اہل بیت کا لفظ آیا ہے۔ اہل بیت کون ہیں؟ آپ نے مفتی علی امجدی صاحب قبلہ سے سماعت کیا ہے۔ میں علامہ حسن کا ایک شعر پڑھتا ہوں کہ باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ ایک حدیث پاک سنیں، خطیب بغدادی کی روایت ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں رأیت لیلۃ اسریہ بی علی باب الجنت مکتوبہ، آقا فرماتے ہیں جب میں معراج کو تشریف لے گیا، نبی نے فرمایا تو میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت کے دروازے پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جنت کے دروازے پہ کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، آگے لکھا ہے علی حب اللہ، فاطمہ خیارت اللہ، الحسن والحسین صفت اللہ، وعلا باغدہم لعنت اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب میں معراج کو تشریف لے گیا تو میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا، کلمہ شریف لکھا ہے اور لکھا ہے علی اللہ کا محبوب ہے، فاطمہ اللہ کی پسندیدہ بندی ہیں، حسن اور حسین اللہ کے چنیدہ بندے ہیں۔ اے لوگوں جنت کے دروازے پہ کس کا نام لکھا ہے؟ میں نقیب اہل سنت قاری مستقیم نعیمی صاحب کے مکان پر جاؤں تب تک گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک نقیب اہل سنت کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں مفتی علیم صاحب کے مکان پر جاؤں تب تک گھر کے اندر نہیں جا سکتا جب تک مفتی علیم صاحب کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں شاعر اہل سنت شاہ نواز گونڈوی کے مکان پر جاؤں تب تک گھر کے اندر نہیں جا سکتا جب تک شاہ نواز کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں ارشاد کے مکان پر جاؤں تب تک گھر کے اندر نہیں جا سکتا جب تک ارشاد بھائی کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں ان علماء میں کسی کے مکان پر جاؤں تب تک گھر کے اندر نہیں جا سکتا جب تک ان عالموں کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں آپ کے مکان پر جاؤں تب تک گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں کمیٹی والوں کے مکان پر جاؤں تب تک گھر کے اندر نہیں جا سکتا جب تک کمیٹی والوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کا حال ہے، دنیا کا حال کہ ہم بغیر گھر والے کی اجازت کے گھر کے اندر نہیں جا سکتے۔ تو بتاؤ بھوجپور سنتری والوں جنت کے دروازے پہ کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ جنت کے دروازے پر میرے نبی کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازے پر مولا علی کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازے پر حضرت فاطمہ کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازے پر امام حسن کا امام حسین کا نام لکھا ہوا ہے۔ ارے جب تک پنجتن اجازت نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، جب تک پنجتن کی اجازت نہیں ہوگی۔ فیضان شہدائے کربلا، فیضان پنجتن پاک، جب تک پنجتن کی اجازت نہیں ہوگی کوئی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا یہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ کون اہل بیت ہیں؟ اے لوگوں اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی آتی ہیں، اہل بیت میں بنات طیبات بھی شامل ہیں، اہل بیت میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین بھی شامل ہیں۔ اے لوگوں توجہ دیجئے گا آپ میری طرف، کون امام حسن ہیں، کون امام حسین ہیں؟ واقعات آپ نے بہت سنے ہوں گے، ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ سنیے گا۔ پیغمبر اسلام حضرت فاطمہ کے مکان پہ تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے میری بیٹی میرے نواسے کہاں ہیں، میرے بیٹے کہاں ہیں، میرے لاڈلے کہاں ہیں؟ امام
حسن آئے داہنے پہلو پر آقا کے تشریف فرما ہو گئے، امام حسین آئے بائیں جانب آ کر کے بیٹھ گئے۔ پیغمبر اسلام نے دونوں نواسوں کو اتنا قریب کر لیا، اتنا قریب کیا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ان دونوں کو چمٹا لیا، اپنے مبارک سینے سے دونوں نواسوں کو لگا لیا۔ میرے آقا ان نواسوں کو سونگ رہے ہیں، پیغمبر اسلام سونگ رہے ہیں۔ توجہ دیجئے گا، ہم چومنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن سونگنا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ پیغمبر اسلام سونگ رہے ہیں تو کوئی اہم معاملہ ہوگا، کوئی بہت ہی اہم بات ہوگی۔ نبی سونگ رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی شان تو یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے جسم مبارک سے جو پسینہ نکلتا ہے اس پسینے سے ایسی خوشبو آتی ہے، ایسی خوشبو آتی ہے کہ عورتیں حضرت ام سلمہ کے پاس آتی تھیں اور آ کر کے عرض کرتی تھیں پیغمبر اسلام کا تھوڑا سا پسینہ ہم کو دے دو تاکہ ہم اسے خوشبو میں استعمال کریں۔ اور پیغمبر اسلام کا پسینہ جب عورتیں خوشبو میں استعمال فرماتی تھیں تو ان کی نسلیں مہک جاتی تھیں۔ اعلیٰ حضرت اسی کی ترجمانی کرتے ہیں، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن ڈھونڈ۔ بتاؤ بھوجپور سنتری والوں، پھول کی حالت کیا ہوتی ہے، پھول کی کیفیت کیا ہوتی ہے، پھول کی کیفیسٹی کیا ہوتی ہے۔ پھول بھوجپور سنتری میں کھلے گا، صبح کو کھلے گا، شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول کیسڑی میں کھلے گا، صبح کو کھلے گا، شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول بلرام پور کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا، شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول بریلی شریف کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا، شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول دلی کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا، شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول اجمیر کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا، شام کو مرجھا جائے گا۔ المختصر پھول جب مدینے کی سرزمین پہ کھلے، فاطمہ کی گود میں کھلے، علی کا بیٹا بن کر کھلے، علی کا بیٹا بن کر کھلے تو وہ پھول مرجھائے گا نہیں۔ کربلا کے میدان میں 3 دن بھوکا پیاسا رکھا جائے گا تب بھی وہ پھول مرجھائے گا نہیں۔ کربلا کے کونے کونے سے آواز آئے گی، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول۔ کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے عزیزوں، پیغمبر اسلام دونوں نواسوں کو سونگتے ہیں، کیا شان ہے۔ ابھی آپ نے نعرہ سنا حیدر حیدر، ابھی آپ نے نعرہ سنا علی علی۔ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے۔ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں بیٹھ گیا وہ پار ہوا اور جو نہیں بیٹھا وہ ڈوب گیا، غرق ہوا۔ تو پیغمبر اسلام نے اہل بیت کو فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ ابھی جب ہم آپ کی بستی میں آ رہے تھے تو میپ پہ چلتے ہوئے آ رہے تھے، کرنٹ لوکیشن ارشاد بھائی نے بھیجی، اسی لوکیشن پہ چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ لکھا ہوا آ رہا تھا کہ بھوجپور سنتری 10 کلومیٹر رہ گیا ہے، اب 8 کلومیٹر رہ گیا ہے۔ ذرا توجہ دیجئے گا آپ، آج جگہ جگہ حکومت کی طرف سے بورڈ لگے ہوئے ہیں، لکھا ہے کہ گیسڑی اتنے کلومیٹر ہے، اترولہ اتنے کلومیٹر ہے، بلرام پور اتنے کلومیٹر ہے، تلسی پور اتنے کلومیٹر ہے، پچپڑوا اتنے کلومیٹر ہے۔ آج بورڈ پہ چلتے ہوئے ہم منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس دور کو یاد کرو جس دور میں کشتیوں کا سفر ہوتا تھا، اس دور کو یاد کرو جس دور میں سمندروں کا سفر ہوتا تھا۔ اس دور میں کوئی میپ کا زمانہ نہیں تھا، کوئی قطب نما نہیں تھا، تو سمتوں کا اندازہ کیسے لگتا تھا کہ پورب میں جانا ہے، پچھم میں جانا ہے، یا اتر میں جانا ہے کہ دکھن میں جانا ہے، تو سمتوں کا اندازہ کیسے لگتا تھا۔ اے لوگوں، نبی نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں بیٹھ گیا وہ پار ہوا۔ اب کشتی کے اندر جو بیٹھے گا وہی پار ہوگا۔ اب ایک آدمی وہ ہے جو باہر کھڑا ہو کے تعریف کرتا ہے کہ کشتی کے تختے بہت اچھے ہیں، کشتی کی بناوٹ بہت اچھی ہے، کشتی دکھتی بہت اچھی ہے، کشتی کی لکڑی بہت اچھی ہے، لیکن کشتی میں بیٹھا نہیں ہے، تو بتاؤ کیا وہ منزل پہ پہنچے گا؟ کیا وہ کنارے پہ پہنچے گا؟ بیٹھا نہیں، صرف باہر سے تعریف کی ہے۔ آپ کو میں مثال
مثال سے سمجھاتا ہوا چل رہا ہوں. یہ ان کی مثال ہے جو صرف اہل بیت کا نام کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن اہل بیت کے بتائے راستے پہ چلتے نہیں ہیں, اہل بیت کے بتائے طریقے پہ چلتے نہیں ہیں. نبی کریم نے فرمایا اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جب کشتی میں ہم بیٹھ گئے, اب کشتی میں بیٹھ گئے تو کنارے پہ کیسے پہنچیں گے؟ اب کنارے پہ پہنچنے کے لیے بھی تو ہم کو کوئی ایسی چیز چاہیے جو ہم کو راہ ہدایت پہ پہنچا دے. ہم کو ایسی چیز چاہیے جو کنارے پہ پہنچا دے. تو پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے سارے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں, ایک کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے, راستہ پا جاؤ گے. پتہ چلا اہل بیت کشتی ہیں اور نبی کے سارے صحابہ ان کی مثال ستاروں کے جیسی ہے. آدمی جب سفر کرتا تھا کشتی کا تو دن میں سورج کو دیکھ کر سمت کا اندازہ لگا لیتا تھا اور رات میں ستاروں کو دیکھ کر کے سمت کا اندازہ لگ جاتا تھا کہ پورب کدھر ہے پچھم کدھر ہے. آسمان میں 4 بڑے ستارے ہیں, ایک ستارہ پورب میں چمکتا ہے, ایک پچھم میں چمکتا ہے, ایک اتر میں چمکتا ہے, ایک دکھن میں چمکتا ہے. ٹائمنگ الگ الگ ہے. اب بتانا مقصد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح اہل بیت کی مثال دی گئی ہے. اہل بیت کشتی ہے, ہم کشتی میں بیٹھ گئے تو ہمیں کنارے پہ پہنچنے کے لیے ستاروں کی بھی تو ضرورت پڑے گی. نبی نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مثل ہے, ایک کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے, راستہ پا جاؤ گے. آسمان میں 4 بڑے ستارے ہیں تو سنو, زمین پر نبی کے 4 بڑے ستارے ہیں. ایک ستارے کا نام ابو بکر صدیق ہے, ایک ستارے کا نام عمر فاروق اعظم ہے, ایک ستارے کا نام عثمان غنی ہے اور ایک ستارے کا نام مولا علی ہے. کشتی میں بیٹھ کر کے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہونا چاہیے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہونا چاہیے, تبھی کنارے پہ پہنچو گے. اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شہدائے کربلا. اہل بیت, ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن, تبھی آپ کامیاب ہیں. ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں. ہم ذکر حسین بھی سنتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے سنتے ہیں. ہم ذکر حسین سنتے ہیں تو مولا عمر فاروق اعظم کی زبان سے سنتے ہیں. سنو, کون حسین ہے؟ کون حسین؟ کسی کے کان میں اذان اس کا باپ دیتا ہے, کسی کے کان میں اذان نانا دیتے ہیں, کسی کے کان میں اذان ماموں دیتے ہیں, کسی کے کان میں اذان مسجد کے امام دیتے ہیں. امام حسین کی شان دیکھو, حسین پیدا ہوئے ہیں تو ان کے کان میں اذان دونوں عالم کے مالک و مختار دے رہے ہیں, مدینے والے مصطفیٰ دے رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں بیٹے حسین خوب یاد کر لو, یہ تیرے نانا مصطفیٰ کی آواز ہے. حسین نے آنکھیں کھولی, نگاہ سے نگاہ ملی اور نگاہی نگاہوں میں کہا نانا آپ فکر مت کیجئے, اگر آواز آپ کی ہے تو کان بھی حسین کے ہیں. لوگ مسجدوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, میناروں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, مدرسوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, سفر و حضر میں تسبیح و تحلیل پڑھتے ہیں. اے میرے نانا اگر وقت پڑا تو حسین نیزے پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کرے گا. جب تک دنیا باقی رہے گی حسین کا نام زندہ رہے گا, جب تک دنیا باقی رہے گی حسین کا ذکر ہوتا رہے گا, حسین کا چرچہ ہوتا رہے گا. کون حسین ہے؟ حسین کے نام میں 4 حرف ہیں, 4 حرف, ہا سین یا نون ملا کے ہوا حسین. چاروں حرف الگ الگ پیغام دے رہے ہیں. ہاں نے کہا حق والا حسین, سین نے کہا سجدے میں سر کٹانے والا حسین, یا نے کہا یاد خدا میں مست رہنے والا حسین, نون نے کہا نانا کی امت کو بچانے والا حسین. ارے بہت عمدہ بھائی, بہت. کون حسین؟ اپنا گھر سب کو پیارا ہوتا ہے, اپنا ملک سب کو پیارا ہوتا ہے, اپنا وطن سب کو پیارا ہوتا ہے. کوئی ممبئی کمانے کے لیے چلا جائے اور اسے صرف پتا چل جائے کہ یہ بلرام پور ضلع کا ہے, بھوجپور سنتری کے قریب کا بھی نہ ہو, اس پار کا ہو, تب بھی دل کو یہ سکون رہتا ہے کہ میرے ضلع کا ہے, میرے علاقے کا ہے. کوئی سعودی کام کرنے چلا جائے
اور اتفاق سے کوئی انڈیا کا مل جائے چاہے کسی بھی ضلع کا ہو لیکن دل کو سکون رہتا ہے کہ میرے انڈیا کا ہے کہ نہیں؟ اپنا گھر سب کو پیارا ہوتا ہے، اپنا ملک سب کو پیارا ہوتا ہے، اپنا وطن سب کو پیارا ہوتا ہے، مگر وہ میرے حسین تو نے اسلام کی خاطر اپنا وطن چھوڑ دیا، وہ میرے حسین تو نے اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا، وہ میرے حسین تیری عظمتوں کو سلام ہو، تو نے اس اسلام کی خاطر اپنے نانا کے روزے کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، چھوٹا سا قافلہ لے کر حسین الوداعی سلام کرنے کے لیے نانا کے روزے پہ آتے ہیں، کہتے ہیں نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ سینے سے لگاتے تھے، آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ کلیجے سے لگاتے تھے، آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ چوما بھی کرتے تھے، سونگھا بھی کرتے تھے، نانا آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ اپنے مبارک کاندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، نانا اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کرو، اپنی ماں فاطمہ کی تربت پہ آئی، امی آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے بخار آتا تھا تو تم منتوں کے روزے رکھتی تھی، اپنے بیٹے کا آخری سلام قبول کرو، اپنے بھائی امام حسن کی تربت پہ آئے، بھائی اپنے بھائی کا آخری سلام قبول کرو۔ حسین چھوٹا سا قافلہ لے کے مدینہ شریف کے باہر نکلتے ہیں۔ مجھے بتاؤ بھوجپور سنتری والوں، قرب و جوار سے آنے والوں، یہاں علماء کرام تشریف فرما ہیں، ایسے بھی یہاں کچھ ایسے عالم ہوں گے جنہوں نے حج کیا ہوگا یا عمرہ کیا ہوگا، آپ لوگوں میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جس نے گنبد خضرا کو دیکھا ہوگا، جس نے کچھ سنہری جالیوں کے جلووں کو دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا ہے تو کسی حاجی کے پاس میں بیٹھ کر کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے ایک بار ان سے مدینہ شریف کے بارے میں پوچھنا کہ حاجی جی ذرا یہ بتاؤ جب تم مدینے میں پہنچے تھے تو تمہارا حال کیسا تھا، جب تم مدینے میں پہنچے تھے تب تمہاری حالت کیسی تھی؟ تو حاجی بتائے گا میں نے خود حاجیوں کی زبانی سنا ہے اور حاجیوں کو ریسیو کرنے بھی میں گیا ہوں، میرے عزیزوں میں جو لوگ آئے ہیں میں نے ان کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے، مدینے کی جدائی میں روتے ہوئے دیکھا ہے، ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کر کے حاجی اپنی فلائٹ میں روتا ہے، ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کر کے اپنی سواری میں روتا ہے۔ اللہ اکبر، مدینے کی جدائی وہ جدائی ہے۔ علامہ حسن کسی شاعر نے کہا تھا، علامہ حسن نے تو کہا تھا کہ جی کے مرتے ہیں، مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ اے حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ اور شاعر نے کہا تھا کہ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی۔ وہ مدینے سے رخصتی ہے میرے پیارے مسلمانوں۔ حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو جب مدینہ شریف میں پہنچتا ہے تو اس وقت جو وہاں کی حکومت ہے وہ 8 دن سے زیادہ حاجی کو مدینے میں ٹھہرنے نہیں دیتی، 8 دن سے زیادہ حاجی کو مدینے میں رکنے نہیں دیتی۔ کوئی دقت آ گئی تو 10 دن رک جائے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ 8 دن کب گزر جاتے ہیں مدینہ شریف میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ 8 دن کب گزر گئے۔ 8 دن کے بعد کانوں میں ایک آواز آتی ہے، فلاں تاریخ میں جو حاجی آئے تھے اب وہ اپنا سامان سفر تیار کر لیں، اب مدینہ چھوڑ کر کے مکے کے لیے نکلنا ہے۔ اتنا سنتا ہے حاجی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، سامان سفر تیار کرتا ہے، الوداعی سلام کرنے نبی کے روزے پہ جاتا ہے، سنہری جالیوں کے سائے میں کھڑے ہو کے کہتا ہے مولا اس دیار میں آنے کے لیے پوری زندگی نمازوں میں دعا کرتا رہا، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ میرے پروردگار 8 دن کب پورے ہو گئے مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ اے میرے مولا تو مجھے زندگی دے، مولا تو مجھے عمر دے، مولا تو مجھے دولت دے، پیسہ دے، تو ایک بار اپنے محبوب کا روزہ اور دکھا دینا۔ یہ دعا کر کے حاجی واپس ہوتا ہے، سامان سفر اٹھاتا ہے، آپ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنسوؤں کے سیلاب کو آستین میں جذب کرتا ہے حاجی اور سواری کی طرف بڑھتا ہے حاجی، مڑ مڑ کے دیکھتا ہے گنبد خضرا کی طرف، عرش پہ نور مصطفیٰ دیکھا، آئینہ پیش آئینہ دیکھا، جب ہوئی رخصتی مدینے سے تو ہم نے مڑ مڑ کے راستہ دیکھا۔ حاجی مڑ مڑ کے دیکھتا ہے گنبد خضرا کی طرف اور جب اپنی سواری میں بیٹھ جاتا ہے، جب
تک مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں آنکھوں سے آنسو روکے نہیں رکتے ہیں، جب تک گنبد خضرا نظر آتا ہے آنکھوں سے آنسو روکے نہیں رکتے ہیں۔ تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ، یہ وہ حاجی ہے جو نبی کے روزے کا دیدار کرنے گیا ہے، اس کا مکان مدینے میں نہیں ہے، اس کا گھر مدینے میں نہیں ہے، اس کی پراپرٹی مدینے میں نہیں ہے، اس کا سرمایہ مدینے میں نہیں ہے، صرف نبی کے روزے کا دیدار کرنے کے لیے گیا ہے۔ اس نے پیغمبر اسلام کا دیدار نہیں کیا ہے، صرف نبی کے گنبد خضرا کا دیدار کیا ہے۔ تب اس کی محبت کا یہ عالم ہے کہ آنکھوں سے آنسو روکے نہیں رکتے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب روکے نہیں رکتا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچنا، 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی جب مدینہ چھوڑے تو آنکھوں سے آنسو روکے نہیں رکے، تو وہ حسین جس نے بچپن مدینے میں گزارا، وہ حسین جس نے جوانی مدینے میں گزاری، وہ حسین جس نے 56 سال کی عمر مدینے میں گزاری، جو پیدا مدینے شریف میں ہوا، جس کا گھر مدینے شریف میں ہے، نانا کا روزہ مدینے میں ہے، ماں کی تربت مدینے میں ہے، بھائی کی تربت مدینے میں ہے۔ اللہ اکبر، اس حسین سے جب مدینہ چھوٹ رہا ہوگا کیسی بیتی ہوگی آقا حسین کے دل پر۔ نانا کا روزہ چھوٹ رہا ہے، کیسا لگ رہا ہوگا میرے آقا امام حسین کو۔ حسین چھوٹا سا قافلہ لے کے مدینہ شریف کے باہر آئے، مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے نانا کے روزے کی طرف۔ حضرت زینب نے کہا بھائی کیا دیکھ رہے ہو؟ ارشاد فرماتے ہیں بہن زینب جسے دنیا میں کہیں چین نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں آرام نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں راحت نہیں ملتی، اسے چین ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے، اسے سکون ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے، اسے آرام ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے۔ آج وہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے، ہاں ہاں وہی مدینہ، ارمانوں کا مدینہ، تمنائیں پوری کرنے والا مدینہ، ہاں ہاں وہی مدینہ۔ یہ تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں، نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں، غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں، براہ راست ہے راہ خدا